السلام علیکم پاکستانیوں، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے۔ اور سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جتنے مظلوم جہاں کہیں ظلم کا شکار ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے، خاص طور پر فلسطین کے مظلوم بھائیوں کے لیے کہ اللہ رب العزت ان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کے اندر میاں محمد نواز شریف صاحب 4 سال کی خود ساختہ جلا وطنی کو ترک کر کے وہ پاکستان پہنچ گئے ہیں، اور پاکستان میں ریاستی عدالتی سارا جو نظام ہے اس کو وہ ننگا اور گندا کرتے ہوئے اپنے پیروں تلے شہنشاہ معظم رونتے ہوئے وہ آج مینار پاکستان پہنچے، اور انہوں نے اس جلسے سے خطاب کیا جس جلسے کے لیے پاکستان کے تمام سرکاری ادارے اور خاص طور پر پنجاب کے تمام سرکاری ملازمین کو یہ حکم تھا کہ وہ اس جلسے میں حاضری کے لیے جمع ہوں۔ ہمیشہ کی طرح وہی سرکاری پروٹوکول، وہی سرکاری مشینری، وہی سرکاری گاڑیاں، وہی ڈی سی اے سی پٹواری کلچر کہ جی اتنی گاڑیاں آپ لے کے آؤ، اتنی گاڑیاں ہم لے کے آئیں گے، اور وہ ایک 8 ایکڑ کا پنڈال کو بھرنے کے لیے جلسہ تھا، جس میں لاہور کی گلیاں، لاہور کی سڑکیں سنسان رہی سارا دن۔ لاہوریوں نے بالکل اس میں تماشا دیکھنے کے علاوہ کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ وہ پنڈال بھی جگہ جگہ سے، پھر جس طرح اس پنڈال کے اندر کرسیاں اور ٹیبل لگائے گئے تھے، ان کرسیوں اور ٹیبلوں کے لگنے سے یہ ظاہر تھا کہ ان کو خود بھی آئیڈیا ہے کہ ہم اس گراؤنڈ کو شاید بھر نہ سکیں، اسی لیے ہر جگہ پہ انہوں نے جھنڈے اور ڈنڈے لگائے تھے۔ تو یہ شعبدہ باز خاندان ریاستی نظام کو گندا اور ننگا کرتے ہوئے مینار پاکستان پہنچا۔ تو میں نے کہا کہ میاں صاحب اپنی تقریر اب کیسے شروع کریں گے، کیونکہ 4 سال بعد وہ براہ راست عوام سے مخاطب تھے، پاکستان سے جانے کے بعد 4 سال بعد وہ براہ راست مخاطب تھے۔ ویسے ٹی وی کے ذریعے وہ خطاب کرتے رہے ہیں، لیکن براہ راست خطاب تھا۔ میں نے کہا یہ تقریر اپنی کہاں سے شروع کریں گے؟ تو میاں صاحب نے ایک شعر کا انتخاب کیا ہے، وہ شعر آپ سن لیں۔ کہاں سے چھیڑوں فسانہ، کہاں تمام کروں، وہ میری طرف دیکھیں تو میں سلام کروں۔ جی، آپ نے میاں صاحب کا یہ شعر سنا ہے اور اپنی تقریر کا آغاز کیا ہے فسانے سے۔ میاں صاحب نے آپ نے یہ شعر سنا، میاں صاحب نے اپنی تقریر کا آغاز کیا، کیونکہ یہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ 4 سال بعد وہ آئے ہیں، وہ اپنی تقریر کو کیسے سناتے ہیں عوام کو؟ تو انہوں نے ایک شعر سے آغاز کیا۔ اس شعر میں انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ میں اپنا فسانہ کہاں سے شروع کروں۔ تو فسانہ کسے کہتے ہیں؟ آپ اسے گوگل کر لیجئے گا، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ گوگل اسے کیا کہتا ہے، فسانہ کا کیا مطلب ہے۔ جی، فسانہ کا مطلب من گھڑت جھوٹی کہانی۔ تو میاں صاحب نے اپنی تقریر کا آغاز کیا ہے کہانی سے، ٹھیک ہے، ایک ناول سے میاں صاحب نے آغاز کیا، ایک جھوٹی من گھڑت کہانی سے میاں صاحب نے اپنی تقریر کا آغاز کیا، اور پھر انہوں نے اختتام اس شعر کا کیا ہے کہ وہ میری طرف دیکھیں تو میں ان کو سلام کروں۔ اجے وی گل پوری بنی نہیں، اجے وی گل پوری بنی نہیں، وہ ابھی بھی شرف سلام نہیں بخش رہے، کیونکہ میاں صاحب تو آئے ہیں قدم بوسی کے لیے۔ وہ جو فیصل واڈا صاحب نہیں بڑا جوتا لے کے آئے تھے کاشف باسی صاحب کے شو کے اندر، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ جو جوتا تھا نا اس کی قدم بوسی کے لیے میاں صاحب بڑے بے چین ہیں، لیکن ابھی وہ پورا دیکھ نہیں رہے، نظروں سے نظریں مل نہیں رہی۔ لیکن جس انداز کے اندر میاں صاحب نے آنے سے پہلے ریاستی نظام کو گندا کیا ہے، عدالتی نظام کو گندا اور ننگا کیا ہے، اور جس طرح انہوں نے آج ایئرپورٹ کے اوپر عدالتی نظام کو ننگا اور برہنہ کیا ہے، چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نہیں تشریف لے گئے، یہی کسر رہ گئی تھی، باقی تو انہوں نے پورا سارا عملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہیں منگوا کے تو وہیں درخواستوں پہ سائن اور وہیں رسیدیں بھی جی یہیں وکیل کو جمع کرائی جائیں گی بائیو میٹرک کی۔ حد ہے یار، ریاستی اداروں کی بے توقیری کی حد ہے۔ ہر ادارے کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ پنجاب پولیس بنا دیں، ایک انہوں نے ادارے کو تقریباً بنا دیا ہے جس کی وہ قدم بوسی کے لیے بے چین ہے۔ اب وہ عدالتی نظام کو بھی جو پہلے ہی پرا گندا ہے اسے مزید گندا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے اوپر بڑی میمز بھی چل رہی ہیں، عدالتی نظام کے اوپر بھی اور میاں صاحب کی واپسی کے اوپر بھی۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب لوگوں نے پیسے بنانے ہوتے ہیں وہ باہر جاتے ہیں، یہ عجیب خاندان ہے کہ یہ پیسے خرچ کرنے کے لیے باہر جاتا ہے،
اور پیسے بنانے کے لیے پاکستان میں آتا ہے. تو اللہ رب العزت پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو جیسے فلسطین والوں کا، کیونکہ یہ موصوف آ گئے ہیں خزانہ خالی کرنے کے لیے. تو پاکستان زندہ باد.